بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں ایک بہت ہی ینگ اور ٹیلنٹڈ جو ہے بچی وہ آئی ہیں۔ ان کو خاص طور پہ ہم نے سلیکٹ کیا اپنے پروگرام میں اور دعوت دی، اور پھر انہوں نے وقت نکالا اور وہ تشریف لے کر آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اور بات چیت کروں، پہلے میں ان کا آپ سے تعارف کرا لیتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہہ لیتا ہوں۔ کنزا، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ کنزا کنول جو ہیں یہ ایک بیسیکلی اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے جو ہی میٹرک کیا اور میٹرک کرنے کے فوراً بعد اپنی اسٹڈیز کو تو کنٹینیو کیا ہی ہوا ہے، لیکن انہوں نے چند ایک چیزیں اپنے شوق کی جو ہے جو کرنا یہ چاہتی تھی ان کو انہوں نے پرسو کرنا شروع کیا، اور ان میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ تھی مارشل آرٹس۔ ان کے دل کے بہت قریب تھی، تو انہوں نے مارشل آرٹس کی طرف رجحان کیا، اور جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں بچیاں جو ہیں وہ اس طرف رجحان نہیں کرتی۔ وہ کھانا پکانا، سلائی کڑھائی یا اور اس قسم کے گن جو ہیں یہ ٹیلنٹس کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت مختلف چیز تھی، لیکن کنزا نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ آج ہم جانیں گے کنزا کی ہی زبانی کہ کنزا نے اس چیز کا انتخاب کیوں کیا، اور کیا یہ اس انتخاب سے خوش ہے، اور کیا یہ اسی کو آگے پرسو بھی کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں کرنا چاہتی۔ ہم آج کنزا کی کہانی سننے جا رہے ہیں، جو وہ اپنے بچپن سے ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ دیکھا۔ میٹرک کے بعد جو ہے پڑھائی جیسے کنٹینیو کی ہے، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں کیا خواب تھے۔ اب اور بات چیت کیے بغیر میں ان سے ملواتا ہوں اور ان سے یہی سوال پوچھتا ہوں۔ کنزا، ایک تو شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں۔ تھینک یو سر۔ اور دوسرا یہ کہ اب آپ کی کہانی جو ہے وہ ہم نے سننی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچپن سے آپ بہت چھوٹی تھیں، آپ نے میٹرک کر لیا، یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد کا آپ کا جو سفر ہے وہ کیسا تھا، وہ آج اپنے ناظرین کو بتائیے۔ السلام علیکم، میرا نام کنزا کنول ہے، میں اسلام آباد سے ہوں، میں جمناسٹک سیکھتی ہوں۔ میرا بچپن سے شوق تو نہیں تھا، میری مما کا تھا۔ تو میری مما سب کو کہتی ہوتی تھی میرے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں کسی کو میں کراٹے سکھاؤں، ان کو آگے لے کے جاؤں۔ پھر مما ہمیں اسلام آباد لائی، تو اسلام آباد آنے کے بعد پھر میں نے اس فیلڈ میں گئی۔ پہلے تو میں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی کہ میں جاؤں نہ جاؤں۔ آہستہ آہستہ پھر میں جانے لگی، پھر ککس وغیرہ کی میں نے۔ سر اچھے تھے، میرے سر کا نام عدنان اسلم ہے، تو کافی اچھے میرے سر ہیں، کافی گرلس ہیں وہاں پہ، انجوائے بھی کیا۔ جب اس فیلڈ میں جیسے بڑی میں سٹارٹ ہوئی، میں نے کہا کہ میں سیکھ سکتی ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو آگے لے کے اور چلی۔ میں نے کہا نہیں، آگے میں جاتی ہوں، اپنے آپ کی لائف کو آگے بڑھاتی ہوں، کیونکہ لائف یہیں سے بڑھاؤں گی۔ میں نے میٹرک کے بعد فوری اب کنٹینیو ہے آن لائن کلاسز کرتی ہوں میں اپنی، تو ماشاءاللہ سے پھر میں نے ساتھ میں ہی بچوں کو اسکول میں پڑھانا سٹارٹ کیا تھا۔ مونٹیسری لیول میں نے پڑھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ میں اسکول میں ٹیچر بھی رہ چکی ہوں، دی اسمارٹ اسکول میں، اور ساتھ میں نے اکیڈمی بھی پڑھایا ہوا ہے بچوں کو۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ شو وغیرہ کر لوں، ایکٹنگ وغیرہ، تو یہ مجھے شوق تھا، تو میں نے کیا، اپنے آپ کو لائف کو آگے لے کے جا رہی ہوں ابھی۔ تو الحمدللہ میری لائف اچھی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ تو میں پسند اپنے کراٹے کو ہی کرتی ہوں، کیونکہ لائف میری یہیں سے آگے بڑھی ہے، اور آئی لو کراٹے۔ اور سپورٹ میں میری ماما اور میرے سر ہیں، اس کے علاوہ مجھے کسی نے سپورٹ نہیں دی، میرے گھر والوں نے بھی، کیونکہ گھر والے کہتے تھے کہ نہیں کرنا، تو پھر میں نے پھر بھی اپنے کراٹے کو پیچھے نہیں روکا، کیونکہ یہ میری مما کی خواہش تھی۔ کیونکہ ہر بیٹی کا خواب ہوتا ہے اپنی مما کی خواہش کو پورا کرنا۔ مما اچھائی کے لیے بولے، برائی کے لیے بولے، بچہ اسی کو لے کے چلنا چاہیے بچوں کو۔ یہ تو میں ہر گرلس کو کہتی ہوں کہ اپنی پیرنٹس کی بات سنیں، ان کو فالو کریں، وہ جو بھی کہتی ہیں آپ کریں۔ اچھا کنزا، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے پیرنٹس کی، اپنے والدین کی بات کو جو ہے وہی پریفرنس دینی چاہیے اور اس کو وقت دینی چاہیے، اور یہ ان کا شوق تھا، آپ کی والدہ کا شوق ہے بلکہ تھا نہیں ہے، رائٹ کہ وہ جو ہے وہ چاہتی تھیں کہ آپ میں سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ یہ کیوں چاہتی تھیں کہ آپ کراٹے سیکھیں؟ کیا ان کو یہ تھا کہ یہ ذرا باہر کی دنیا میں آپ نکلیں گی تو آپ اپنا تحفظ کر سکیں گی، کیا یہ سوچ تھی، یا اور کوئی وجہ تھی کہ وہ خود ایک سپورٹس مین تھی؟ یہ کیا وجہ تھی؟ میری مما بچپن سے ڈرامہ دیکھتی تھی، اس کے اوپر مطلب کہ کراٹے پہ چلتی تھی۔ مما
موویز بھی دیکھتی تھی بچپن میں کہ ان کو یہ تھا کہ میں سیکھوں. مما پھر نہیں سیکھ پائی کیونکہ ہماری جو سی مطلب کہ لیول تھا پرانے زمانے کا وہ نہیں تھا. وہاں پہ کراٹے نہیں سکھائے جاتے تھے. ہمارا گاؤں سرگودا ہے, میں وہاں کی ہوں, تو وہاں پہ یہ کام نہیں ہوتے تھے. ماما نے سرگودا تو گاؤں نہیں ہے, سرگودا تو ایک بہت بڑا شہر ہے اور بہت مشہور شہر ہے اور ایگریکلچر کے لحاظ سے پاکستان کی بیک بون ہے. رائٹ سر, آپ کی بات ٹھیک ہے. جب ہم اسلام آباد میں آئے سب بھی گاؤں بولتے ہیں, حالانکہ لاہور کو بھی گاؤں بلا کے بولتے ہیں. اسلام آباد میں رہنے والے سرگودا کو گاؤں بولتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے, اور یہ آپ سن کے خوب اس سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے اس بات کو سن کے کہ اسلام آباد میں رہنے والے باقی تمام شہروں میں رہنے والوں کو جو ہے. میں ایک دفعہ لاہور گیا تو لاہور میں رہنے والوں نے اسلام آباد کو ایک گاؤں کہا. تو میں نے کہا یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کیونکہ اس میں جو زندگی ہے وہ شام ہوتے ساتھ ہی بالکل خاموش ہو جاتی ہے, تو شہر میں تو زندگی ایسے نہیں ہوتی. تو انہوں نے پھر یہ مجھے کہا. تو لاہور میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کو ایسے کہتے ہیں. بہرحال شہر تمام خوبصورت ہوتے ہیں, ہر شہر کی ہر جگہ کے رہنے والے لوگ انفرادیت میں ہوتے ہیں, وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں. تمام لوگ اسی طرح سے خوبصورت ہوتے ہیں. میری ماما کو لگا کہ میں کراٹے سیکھ سکتی ہوں. میری ماما نے مجھے چنا بھائیوں میں سے, بہن میں سے. تو ماما نے جب چنا تو الحمدللہ میں ماما کی ساری باتوں پہ کمپلیٹ ہی اتری ہوں ماشاءاللہ سے. کبھی خود اکیلی باہر جاتی ہوں, خود آتی ہوں, مطلب کہ سپورٹ ہے میری ماما کی. میری ماما میرا بہت خیال رکھتی ہیں. میرے سر عدنان اسلم ہے, انہوں نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا میرے ساتھ. بہت خوب, بہت اچھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو کراٹے آپ کا جو ہے جس کو آپ نے اپنا لیا ہے ایک پروفیشن کے طور پہ, کیا یہ صرف ایک ہابی کے طور پہ ہے یا پروفیشن؟ ان دونوں میں فرق بتائیے ذرا مجھے. سر جب یہ میں سیکھ جاؤں گی انشاءاللہ بلیک بیلٹ ہو جاؤں گی تو میں نے اپنا پراپر کلب بنانا ہے, پھر پراپر گرلس کو سکھانا ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی سب گرلس کو کراٹے آنے چاہیے, اپنے آپ کو سیف رکھنا آنا چاہیے. اچھا, کراٹے کی وجہ سے بچیاں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتی ہیں, اور یہ ایک سپورٹس بھی تو ہے, اور سپورٹس کے لحاظ سے بھی یہ ایک اچھی سپورٹس ہے آپ سمجھتی ہیں؟ جی رائٹ سر. اچھا, اس کے اندر جو ہے یہ کتنی بیلٹس ہوتی ہیں اور اس کا کیسے اس کو جوائن کیا جاتا ہے, شروع سے کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے جب شروع کیا اور آج تک کتنے سال ہو گئے, ذرا یہ ہمیں بتائیے. جب میں نے سٹارٹ لیا تھا پہلے تو مجھے فارم ملا, فارم کو میں نے فل کیا. اس کے بعد پھر مجھے ان لوگوں نے ٹاسک دیا کہ 3 منتھس کے بعد آپ کی بیلٹ چینج ہوگی. پہلے تو وائٹ ہوتی ہے, جیسے وائٹ ہوئی پھر میری یلو بیلٹ ہوئی 3 منتھس کے بعد. 3 منتھ کے بعد پھر میری اورنج ہوئی, اورنج کے بعد گرین ہے, گرین کے بعد پھر کووڈ آ گیا. کرونا کی وجہ سے سال ویسے میرا ویسٹ ہو گیا کیونکہ سب کچھ بند ہو گیا تھا, میری بیلٹ آگے نہیں گئی. میں نے بلو بیلٹ ہو جانا تھا ابھی, تو انشاءاللہ پھر میں ابھی بلو بیلٹ کا ٹیسٹ دوں گی. یہ کووڈ ختم ہو جائے انشاءاللہ, اس کی وجہ سے رہ گیا تھا, تو اب انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے نیشنل لیول اور یا کسی اور ڈویژنل لیول کے اوپر بھی کسی مقابلے میں حصہ لیا؟ جی میں نے ٹورنامنٹ اور ٹرائلس میں نے حصہ لیا ہوا ہے ماشاءاللہ. 2nd 3rd پوزیشن لائی ہوں, گولڈ اینڈ وہ سلور بھی نکالا ہوا ہے میں نے. یہاں پہ ناظرین ایک وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ان سے پوچھ رہے تھے کہ ان کی زندگی کا سفر جو ہے وہ کیسے کیسے چلتا جا رہا ہے, اور کنزا ہمیں بتا رہی تھی کہ انہوں نے مختلف مقابلوں میں بھی حصہ لیا, جیتا بھی. بہت خوب کنزا, آپ نے ان تمام چیزوں میں لیا. اچھا مجھے بتائیے, زندگی میں کراٹے کے علاوہ بھی تو چند ایک چیزیں ہوں گی جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہوں گی اور جو آپ چاہتی ہوں گی کہ وہ بھی آپ حاصل کریں, وہ کون سی ہیں؟ سر میں نے سیلف ڈیفینس ڈپلوما بھی حاصل کیا ہے الحمدللہ, گرین بیلٹ میں ہی لیا تھا میں نے. ساتھ میں نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی لے چکی ہوں, تو ٹیچر کا بھی ایوارڈ ہو چکا ہے سر میرا. اور میں ابھی BFT کمپنی ہے میری اٹلی کی, ان کے ساتھ رہ چکی ہوں سنٹورس میں. کافی ایکٹیویٹیز میں نے کی ہیں ان میں. اچھا, یہ مختلف یعنی کہ شعبہ مطلب کہ مختلف شعبات میں آپ نے حصہ لیا ہے اور ان میں آپ نے نام کمایا ہے. اس کے علاوہ بتائیے کہ اور آپ کو کن چیزوں کا شوق ہے؟ شوق تو سر مجھے ابھی کافی چیزوں کا ہے. میں ابھی اچھی ایکٹر بننا چاہتی ہوں انشاءاللہ. میں لائف کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے کنٹینیو جا رہی ہوں, انشاءاللہ وہ اچھی ایکٹر بھی بن جاؤں گی ایک دن.
بہت دل میں تھی وہ میری بات. یہ ایکٹنگ کا شوق آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوا؟ یہ کیسے آیا آپ کے اندر؟ یہ میں کراٹے سیکھتی تھی. ہمارے سردار علی ہیں، ڈائریکٹر ہیں ہماری مووی کے. میں موویز میں بھی کام کرتی ہوں. اذان مووی میری آ رہی ہے، تو انہوں کی وجہ سے میں نے یہ اذان سب مووی کچھ. میں آپ نے کام کیا ہے؟ میں سپر پاور کا رول ادا کر رہی ہوں. سپر پاور کا رول ادا کر رہی ہیں. تو یہ جو ایکٹنگ ہے اور یہ جو آپ کا مارشل آرٹس کا شوق ہے، یہ دونوں تو بڑے مختلف چیزیں ہیں. مارشل آرٹس تو اسپورٹس کی لائن کی دنیا ہے اور کھیل کود کی دنیا ہے. جو ایکٹنگ ہے وہ بالکل ایک مختلف ہے. تو کیا یہ جو ایکٹنگ کی طرف جانے کا آپ کا اپنا ذاتی شوق تھا، یا یہ بھی آپ کے گھر کی طرف سے یا آپ کی ماما کی طرف سے یہ بھی تھا؟ گھر میں الاؤ نہیں ہوا. یہ کراٹے پہ آئے تھے سردار علی، انہوں نے ہمارا ڈیمو لیا، انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا. اس میں سپر پاور رول میں نے کرنا ہے. مطلب کہ ایکٹنگ زیادہ نہیں ہوگی میری، جتنی ککس ہونی ہے میری ککس ہی جائیں گی آگے. اچھا، اس میں سپر ماڈل میں بھی آپ نے کراٹے کی گرل کا مطلب کہ ایک کردار ادا کرنا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ وہ جو ایکٹنگ آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ کے کراٹے کے رول کا ہے، کہ وہ ایک پریزنٹ کر رہے ہیں ایک انڈیویجول کا. اچھا، اس کے لیے آپ کی سلیکشن ہوئی ہے. یہ بہت خوب، بہت اچھی بات. تو وہ آپ خوب انجوائے کر رہی ہیں اس کو؟ یس رائٹ. اچھا، اب یہاں سے آگے آپ کے کراٹے کا جو سفر ہے وہ کیا ہے؟ گرین بیلٹ کے بعد بلو بیلٹ ملتی ہے؟ جی بلو بیلٹ کے بعد پھر براؤن ملے گی. براؤن کے بعد انشاءاللہ بلیک ہوگی. بلیک بیلٹ. اور جب آپ بلیک بیلٹ ہو جائیں گی تو آپ کسی بھی بندے کو چلتے پھرتے آپ اس کو پچھاڑ دیں گی، گرا دیں گی اس کو؟ نہیں، ایسے کیسز میرے ساتھ راستے میں کافی ہو چکے ہیں، تو میں نے اس چیز کو اگنور کیا ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میں کچھ بولوں، کیونکہ جہاں بھی جاؤ وہاں پہ لڑکے ملتے ہی ہیں. اکیلی آنا جانا تھا، اس وجہ سے کافی لڑکے تھے. اچھا، مجھے ایک کنزا آپ کی عمر سے ایک ینگ انسان کی ایک چیز کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر اپنے بچاؤ کے لیے صرف کیا یہی چیز ضروری ہے، یا آپ کے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی آتی ہیں کہ اگر وہ کی جائیں تو پھر وہ بھی ایک بچاؤ کا حصہ بن سکتی ہیں؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ صرف کراٹے ہی ٹھیک ہے. یہ دادا گیری جو کرتے ہیں یہ چیز میں نہیں ہوں میں، کہ ہر گلی میں دادا گیری کرو، کمپلینس آئیں گھر گھر میں سے کہ آپ کی بیٹی یوں کرتی ہے، دادا گیری کرتی ہے. یہ نیور. صرف کراٹے سیکھو تاکہ کسی کو پتہ چلے راستے میں کوئی لڑکی جا رہی ہے، بس. اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ غلطی کرتے ہیں وہ صرف میلز ہی غلطی کرتے ہیں، یا ایٹ ٹائمز فیمیلز بھی غلطی پر ہوتی ہیں؟ فیمیلز تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ لڑکی سے زیادہ وہ ہوتی ہیں کہ یہ کیوں آگے چلی گئی ہے، میں کیوں نہیں گئی. وہ تھوڑی سی لڑائیوں میں مطلب آپ کی زندگی میں آپ بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ کمپٹیشن کے اندر جو ہے وہ ایک جیلسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ آپ نے محسوس کیا. اچھا، کھانے پینے کا شوق ہے آپ کو؟ جی رائٹ. تو کیا کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں آپ؟ مجھے میکرونیز پسند ہے، چائنیز رائس اینڈ منچورین. لیکن جو سپورٹس آپ کھیلتی ہیں یہ تو ایک بہت ٹف سپورٹ ہے، اور اس کے اندر جسمانی جو طاقت ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو اس کے لیے تو خوراک بھی خاص خوراک ہونی چاہیے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ نوڈلز اور یہ جو میکرونی کھا کے آپ ایک اچھی کراٹے پلیئر بن سکیں گی؟ نہیں، ساتھ میں ہم کراٹے کے لیے کچھ اور بھی کھاتے ہیں. وہ کیا چیز ہیں جو کہ آپ خاص خوراک میں لیتے ہیں؟ گرین وائٹ کلر کے چنے جو ان سے بوائل کر کے ان کو اسپیشلی کھائے جاتے ہیں، اور ساتھ میں ریڈ لوبیا اور بوائل رائس، ان کو سب کو مکس کر کے کھائے جاتے ہیں. اور کھیرا مسٹ ہوتا ہے. اچھا، وہ کھیرا کیوں مسٹ ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کھیرا تو پانی ہوتا ہے. کھانے سے طاقت ملتی ہے، انسان کی باڈی فٹ رہتی ہے. اچھا، یہ خاص خوراک ہے جو کہ اس سپورٹ کے اندر جو ہے وہ لینی چاہیے. جی. تو کیا گوشت وغیرہ اس کا استعمال نہیں کرتی؟ کم کرتی ہوں، زیادہ نہیں کھاتی، کیونکہ اس سے انسان کی باڈی ٹھیک نہیں رہتی. یہ آپ کی اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کی وجہ ہے نہ کھانا، یا کہ آپ کے کھیل کود کی وجہ ہے اس کو نہ کھانا؟ یہ اپنی باڈی کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے. ورنہ کھیل کود کے لیے شاید یہ چیز اور اچھی خوراک جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اچھا، مجھے ایک اور لیڈنگ پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس سپورٹ میں جس میں آپ ہیں اس میں مرد زیادہ آگے ہیں یا عورتیں بھی اب آ رہی ہیں؟ پہلے مرد زیادہ تھے، اب فیمیلس آ رہی ہیں. اب فیمیل زیادہ ہو گئی ہیں؟ یس. مطلب جو کلبز ہیں یا ایسی جگہ ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اس چیز کو کھیلتے یا اس کی ٹریننگ لیتے ہوئے نظر آتی ہیں. یس. تو کیا ٹرینرز جو ہیں وہ سب میلز ہیں یا کہ فیمیلز بھی ہیں؟ میل ہیں ابھی. انشاءاللہ جب تک بلیک بیلٹ گرلز نہیں آتی تب تک تو وہ نہیں ہو سکتی.
تو آج تک پاکستان میں کوئی بلیک بیلٹ نہیں ہے؟ بلیک بیلٹ ہیں، بلیک بیلٹس ہیں لیکن انہوں نے اکیڈمیز نہیں کھولی ہیں؟ نہیں کھولی۔ اچھا، آپ کے ذہن میں کبھی یہ آتا ہے کہ آپ بیرون ملک جیسے جاپان اور چائنا میں اور جگہوں پہ دنیا میں یہ جو آرٹ ہے مارشل آرٹس، اس کی ٹریننگ بہت زبردست کرائی جاتی ہے، کہ وہاں جانے کی خواہش ہو آپ کی؟ نہیں، ابھی تو نہیں ہے میرے، الحمدللہ سے سر بہت اچھے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی ٹریننگ دیتے ہیں، میرے ساتھ سپورٹ میرے ساتھ کرتے ہیں بہت اچھے سے۔ جب ٹریننگ اچھی مل رہی ہو پاکستان میں تو ہمیں باہر جانے کا بھی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ ابھی نہیں ہے لیکن شاید کسی وقت زندگی میں ہو، جب ہو اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ جانا چاہیں گی؟ انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی اگر موقع ملا تو۔ اور پاکستان کے لیے کوئی میڈل وغیرہ حاصل کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ جی جی رائٹ۔ تو آپ نے کوئی ٹرائل دیا، کوئی نیشنل لیول کے ٹرائلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی سلیکشن کے لیے؟ جی جی ہوتے ہیں، کافی ہوئے ہیں، تو ابھی تو جب آئیں گے انشاءاللہ اس میں بھی حصہ پارٹیسپیٹ کروں گی۔ تو آج تک آپ نے کسی میں حصہ لیا یا آپ سلیکٹ ہوئی؟ سلیکٹ تو نہیں ہوئی، پارٹیسپیٹ کیا تھا، 3rd پوزیشن آئی تھی میری۔ 3rd پوزیشن؟ اچھا، Yes, بہت yes. اچھی۔ کتنے لوگوں میں 3rd پوزیشن تھی؟ میری تھی تقریباً، کافی گرلس تھی، ہر ڈفرینٹ کلب سے آئی ہوئی تھی، تو الحمدللہ میں 3rd پوزیشن لی تھی میں نے، تو اس میں براؤن نکال کے لائی تھی میں، واک اینڈ گئی تھی میں، واک اینڈ میں۔ اچھا، واک اینڈ میں۔ Yes, اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے جس کے پیچھے آپ پرسو کرنا چاہتی ہیں اور آپ وہ کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، اس میں تو ایک سپر گرل کا آپ کو کردار ملا ہے ایک مووی میں جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں، اگر اس کے علاوہ کردار ملیں تو آپ وہ بھی کرنا چاہیں گی؟ جی رائٹ، مجھے سب آتا ہے، رول ایکٹنگ میں مست کر لیتی ہوں، رول بھی اچھا کر لیتی ہوں، کراٹوں میں بھی اچھی ہوں، ککس اچھی ہے میری، پنچز اچھے ہیں۔ تو کیا آپ ایکٹنگ بساختہ طور پہ کہیں سے، باضابطہ طور پہ کہیں سے سیکھ رہی ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ سے یا کسی سے؟ یہ میں صرف سر سے سیکھتی ہوں، اپنے سر سکھاتے ہیں۔ لیکن وہ تو کراٹے آپ کو سکھاتے ہوں گے، کراٹے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ایکٹر ہیں؟ ایکٹر تو ہیں، وہ انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں اپنے۔ ہاں، یہ کنزا نے آج یہ ایک بہت خوبصورت بات کی ہے اور وہ بڑی لطف اندوز بات ہے کہ کراٹے کھیلنے والے بہت اچھے ایکٹر بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ کراٹے صرف ایکٹنگ ہی تو نہیں ہے، یہ واقعی حقیقت میں بھی ہے؟ حقیقت میں ہے کراٹے، ایکٹنگ بھی ہے، ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ جب ہم لوگ انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں تو ہمیں ایکٹنگ ہی کرنی پڑتی ہے۔ کراٹے تو ہمارے جینوئن لائف میں ہے۔ اچھا، جینوئن لائف میں ہر وقت آپ سمجھتی ہیں کہ کراٹے ہر وقت آپ کی ایک انسان کی زندگی میں ہے؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ چلنے پھرنے میں یعنی کہ جیسے چلتا ہے انسان تو وہ کراٹے تو نہیں کر رہا ہوتا؟ نہیں نہیں، لائف میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم چل رہے ہیں کراٹے کر رہے ہیں، جب کوئی تنگ کرے چھیڑے تو انسان اس میں پھر حصہ بھی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب سیلف ڈیفینس کے لیے یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہ بچیوں کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ اچھا، ہم واپس تھوڑا سا اور آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے پڑھایا بھی، تو پڑھانا تو تدریس اور پڑھانا بچوں کو ایک بہت بڑا ایک کام ہے اور ایک نوبل ورک ہے، تو آپ کو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور ان کو پڑھانا، اور آپ کو اچھا لگا؟ رائٹ، مجھے اچھا لگا۔ میں چھوٹی سی تھی، خود 15 سال کی، تو میں نے بچوں کو ڈے کیئر تھا، اسکول میں پراپر تھا، ڈے کیئر میں بچوں کو پہلے سنبھالا، مطلب کہ 3 مہینے کے بچے ہوتے تھے، 4 مہینے کے بچے ہوتے تھے جن کو میں نے سنبھالا۔ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ میں بچوں کو کور کر سکتی ہوں۔ جب میں نے کورنگ کیا تو پھر میں نے دی اسمارٹ اسکول میں اپنا انٹرویو دیا، انٹرویو میں سلیکٹ ہوئی، تو پھر ان لوگوں نے مونٹی سیری PG کلاس مجھے دی، تو الحمدللہ میں نے پورا 1 سال میں نے ان کو پڑھایا، اچھا ایکسپیرینس رہا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ لائف میں بچوں کو آگے پڑھنا بھی چاہیے، پڑھانا بھی، ٹیچرس کو پڑھانا سب سے پہلی بات ہے، مین چیز ہے پڑھانا آنا چاہیے ٹیچرس کو، کہ تبھی بچوں کو لے کے آگے وہ چلتی ہیں۔ بہت خوب۔ یہ تھی کنزا کنول جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کو کن کن چیزوں کا شوق ہے۔ وہ کراٹے سیکھ رہی ہیں، اور کراٹے میں آج کل وہ گرین بیلٹ ہیں۔ گرین بیلٹ اس لیے کرونا کی وجہ سے وہ بلو بیلٹ نہیں لے سکیں، ان کا 1 سال ضائع ہو گیا، ورنہ وہ بلو بیلٹ ہوتی۔ بلو کے بعد وہ براؤن بیلٹ لیں گی، اور براؤن کے بعد ان کا شوق ہے اور ان کا ایمبیشن ہے
کہ وہ بلیک بیلٹ حاصل کر سکے. انشاءاللہ. کنزا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ بلیک بیلٹ کا یہ سفر جو ہے وہ آسانی سے طے کریں اور یہ حاصل کریں اور پاکستان کا بیرون ملک میں نام بھی روشن کریں. ساتھ ہی ساتھ ان کو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے. ایک انسان کو مختلف شوق ہوتے ہیں اور وہ ان کو پرسو کرتا ہے. مجھے یہ بات اچھی لگی ان کے اندر کہ یہ ایک جو چیزیں یہ کرنا چاہتی ہیں زندگی میں ان کو پرسو کر رہی ہیں اور یہ ان کی طرف جاتی ہیں. یعنی کہ جیسے ایکٹنگ ہے، انہوں نے ایکٹنگ کی اور یہ سلیکٹ ہوئی ہیں اور اب ایک یہ ایکٹنگ کر بھی رہی ہیں ایک مووی کے اندر اور اس میں سپر وومن کا رول بھی ادا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ماڈلنگ بھی کرنا جانتی ہیں اور ان کا شوق ہے کہ وہ بھی کریں، پرسو کرنا چاہتی ہیں. وہ اللہ کرے کہ وہ اس میں بھی یہ کامیاب ہو جائیں. گھر میں رہتے ہوئے یقیناً یہ سوال تو میں نے ان سے آج نہیں پوچھا لیکن کھانا پکانا تو ان کو یقیناً آتا ہی ہوگا کیونکہ ہر بچی جو ہے اور آج کل تو بچے بھی اور میں اس عمر میں بہت اچھا کھانا پکا لیتا ہوں. میں بھی کھانے کا شوقین ہوں اس لیے مجھے کھانا پکانے میں کوئی آر نہیں ہے اور میں بہت اچھا کھانا پکاتا ہوں. اور کبھی انشاءاللہ ایک شیف سے جب آپ کی ملاقات کرائیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی ریسیپی اچھی ہے یا میری ریسیپیز اچھی ہیں. میں اپنی ریسیپیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ قلیل ہوتا ہے آج ختم ہوا جاتا ہے. ہم کنزا کے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. انہوں نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ آگے کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ہی کنزا آپ کا بہت شکریہ اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. آخری بات، اگر آپ لوگوں کے اپنی ایج گروپ کے لوگوں کو کچھ میسج دینا چاہیں تو وہ سامنے کیمرہ ہے وہ دیجیے. میں چاہتی ہوں کہ گرلز کو کراٹے آنے چاہیے. اپنے آپ کو سیف وہ خود رکھے، نہ کہ کسی کی ہیلپ لے. خود آنا جانا گرلز کا، کافی گرلز ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کے اسلام آباد میں جاب کر رہی ہیں، جیسے نرسنگ جاب، اسکول میں پڑھا رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، بینک میں کر رہی ہیں. تو میں چاہتی ہوں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے یہ کراٹے ضرور مسٹ سیکھیں. اپنی ماما پیرنٹس کا پورے کا میں اس کہوں گا کہ خالی اسلام آباد کی ہی گرلز نہیں بلکہ تمام شہروں میں اور ہر قصبے میں رہنے والے لوگ اس فن کو ضرور سیکھیں. یہ ایک اچھا فن ہے. اپنی حفاظت کرنا ہی نہیں، ویسے فن کے طور پہ اور کھیل کے طور پہ بھی اس کو سیکھنا بڑا مزیدار ہے. کھیل کے طور پہ اس کو سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو حفاظت بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دگنا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج مجھے احسن بشیر شیخ کو اجازت دیجیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے اور مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.